چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا. دین کو یاد رکھیے، آج اس کو بہت ہی معمولی طور پر لیا جا رہا ہے، دین کو کھیل مذاق اڑانے کا. دوستوں میں کوئی دوست داڑھی رکھ لیا تو داڑھی کا مذاق ہو گیا. سہیلیوں میں کوئی سہیلی کیا ہے برقع پہن لی تو اس کے برقعے کا مذاق اڑانا. خود کون کر رہے ہیں؟ مسلمان کر رہے ہیں، اور انہیں سمجھ بھی نہیں ہے کہ یہ انہوں نے کیا کر دیا، بہت بڑا گناہ ہے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ چھوڑ دیجئے. آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو دین کے معاملے میں کبھی سنجیدہ نہیں ہوتے ہیں، ہر بات مذاق میں لیتے ہیں اور ہر بات مذاق میں اڑا دیتے ہیں. یہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، کیا ہم پکاریں اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو جو ہمیں نفع دے سکتی ہے نہ نقصان؟ یعنی آپ ڈائریکٹ کہہ دیجئے کہ میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہدایت دے دیا. تمہاری باتوں میں آ کر میں ان کو پکاروں جو مجھے نفع دے سکتے ہیں نہ کوئی نقصان دے سکتے ہیں. تو یاد رکھیے یہاں پر بتوں کا لفظ ہی نہیں آیا. من دون اللہ، جو کوئی بھی اللہ کے علاوہ سب کے سب ہیں. کسی کوئی جھنڈا کھڑا کرتا ہے تو دیکھو وہ خود پھول لگاتا ہے، وہ خود پینٹ کرتا ہے ہرا پینٹ، پھر وہ خود کیا ہے ہاتھ اٹھا کے کیا ہے چومنے لگتا ہے، وہ خود پیار کرنے لگتا ہے. اگر وہ جھنڈے میں کوئی طاقت تھی تو خود اپنے آپ کو پینٹنگ کیوں نہیں کروا لیا جی؟ لیکن انسان سوچتا نہیں ہے اس وقت. جن قبروں کو جا کے تم چادریں چڑھاتے ہو، تم پھول کے ہار چڑھاتے ہو، ذرا غور کر کے دیکھو، اگر وہ قبر والے کے پاس اتنی طاقت ہے تو اپنے چڑھائے ہوئے پھول کو ہی تر و تازہ رکھ لینا، پھر چادر کیوں بدلاتے ہو؟ تو اتنی طاقت بھی ان کے پاس نہیں ہے نا. پہلے ایک کائنات چل رہی تھی، وہاں دیکھا آئیڈیا آیا، اچھا ایک چاند سورج ایک کائنات ایسا چل رہا ہے تو ہم بھی بنائیں گے. عموماً انسان کچھ بناتا ہے تو دیکھ کے بناتا ہے، لیکن یہ میرا رب وہ ہے جو بغیر مثال کے پیدا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی سند بھی نازل نہیں کی ہے تمہارے جن معبودوں کو تم نے شریک ٹھہرا رکھا ہے. بتاؤ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. کالے شاہ ولی ہیں، عبدالقادر جیلانی ہیں، فلاں غوث اعظم ہے، فلاں کیا کرتے ہیں پگڑی بناتے ہیں، فلاں کیا ہے تقدیریں لیتے ہیں، فلاں کیا ہے مردے کو جلا دیتے ہیں. اللہ نے کہاں لکھ کے دے دیا کہ یہ سب میرے خاص ولی ہیں جن پر میں نے یہ کام یہ چیزیں تقسیم کر کے دے رکھی ہیں؟ بتاؤ. MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے. وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء ولکن ذکری لعلہم یتقون. یقیناً جو لوگ تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں ان پر ان لوگوں کے حساب کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ان بدبختوں کی جو اوپر گزرا ہے، لیکن یہ یاد دہانی ہے تاکہ وہ لوگ تقوی اختیار کریں. تو معلوم ہوا کہ حتی الامکان اپنے آپ کو بچاؤ اور ساتھ میں امر بالمعروف نہی عن المنکر پہنچاتے رہو. ان سب کے باوجود بھی گمراہی پر اڑے رہیں گمراہ لوگ تو پھر اس پر تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. پھر اللہ تم سے نہیں پوچھے گا. یہ گویا کہ کیا ہے انڈائریکٹلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ غمگین نہ ہوں. آپ دراصل پہنچا چکے ہیں، آپ تن من دھن لگا چکے ہیں، پھر بھی یہ لوگ نہیں سدھرتے ہیں تو حساب کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، آپ کو نہیں پوچھا جائے گا. ہاں آپ کو یاد دہانی کرانا تقوی کی روش کے لیے تاکہ وہ لوگ پلٹ جائیں، یہ تو کرتے رہنا چاہیے. بعض لوگ ایک بار بولتے، دو بار بولتے، تین بار بولتے، پھر اس کے بعد خود ہی فیصلہ کر لیتے ارے بھائی انہیں تو کیا ہے، کبھی سننے والا نہیں ہے بھائی، اسے سمجھانا ہی بیکار ہے نا. آپ کا کام سمجھانا ہے، وہ کرتے رہیے. ولیکن ذکری لعلہم یتقون، یہ ایک یاد دہانی ہے تاکہ تقوی اختیار کریں. تو ہمیں وہ چیز کرنا ہے، لیکن اس واسطے بالکل دعوت اسلام سے امر بالمعروف سے نہی عن المنکر سے رک ہی جانا کہ دیکھو بھائی یہ تو مان کر نہیں دیتا، یہ بھی غلط ہے. یا سمجھاتے سمجھاتے تھک جانا بھی غلط ہے. یا یہ سمجھنا کہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اللہ مجھ سے پوچھے گا، یہ بھی دراصل ایک طرح کی ڈھارس ہے کہ نہ، اگر تم نے کام کر لیا تو جو لوگ تقوی کی روش اختیار کرتے ہوئے کام کر لیتے ہیں ان لوگوں پر کیا ہے حساب کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ان برے لوگوں کے انہوں نے کیوں ایسا کیا، کسی کو کیا ہے کان پکڑ کے کسی کو کیا ہے بالجبر نیک بنانا، یہ ذمہ داری ہمیں نہیں دی گئی ہے. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا. چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا. دین کو یاد رکھیے،
آج اس کو بہت ہی معمولی طور پر لیا جا رہا ہے دین کو کھیل مذاق میں اڑانے کا۔ دوستوں میں کوئی دوست داڑھی رکھ لیا تو داڑھی کا مذاق ہو گیا، سہیلیوں میں کوئی سہیلی کیا ہے برقع پہن لی تو اس کے برقعے کا مذاق اڑانا۔ خود کون کر رہے ہیں؟ مسلمان کر رہے ہیں، اور انہیں سمجھ بھی نہیں ہے کہ یہ انہوں نے کیا کر دیا، بہت بڑا گناہ ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ چھوڑ دیجئے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو دین کے معاملے میں کبھی سنجیدہ نہیں ہوتے ہیں، ہر بات مذاق میں لیتے ہیں اور ہر بات مذاق میں اڑا دیتے ہیں۔ آپ سنجیدگی سے کہیے نا، دیکھیے بھائی یہ غلط ہے، آپ کسی شادی بیاہ میں چلے جائیں، وہاں کے رسومات کو دیکھ کے آپ کہیں کہ یہ غلط ہے، تو بس کان سے سن کے اس کان سے اس کان سے اڑا دیا جاتا ہے، اور مذاق میں ارے تم تو ہر ایک کو غلط بولتے جی، چلو، گویا کہ کیا ہے، سننا ہی نہیں چاہتا۔ تو ایسے افراد کے سلسلے میں رب فرما رہا ہے کہ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ، ان کو چھوڑ دو ان کے اس رویے کی وجہ سے جنہوں نے دین کو کیا ہے، مذاق بنا لیا۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اصل میں ان لوگوں نے دین کو مذاق کیوں بنایا؟ اصل کاس کیا ہے؟ دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے، کماؤ کماؤ جماؤ جماؤ کماؤ جماؤ کماؤ جماؤ کماؤ جماؤ، بس دین کی طرف رغبت ہی نہیں ہے۔ اصل کاس دین کا مذاق اڑانا، اصلی وجہ اندر وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ ہاں، لیکن ایسے لوگوں کو بھی متقی لوگ، دیندار لوگ یہ کہہ کے چھوڑ دینا کہ میں نے تو کہہ دیا، اب وہ ماننے والا نہیں ہے، نہیں، فرمایا کہ وذکر بہ ان تبصر نفس بما کسبت، یہ ہے اصل حقیقت جو ہمارے لیے مضمون ہے۔ آپ تذکیر کیجئے، یاد دہانی کیجئے اسی قرآن کے ذریعے بھی۔ کیوں؟ فرمایا کہ ان تبصر نفس بما کسبت، مبادا کوئی جان اپنے کرتوتوں کی وجہ سے گرفتار نہ ہو جائے۔ ہاں، بظاہر دکھ رہا ہے مذاق اڑا رہا ہے، بظاہر دکھ رہا ہے مان کر نہیں دے گا، لیکن ایک داعی کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ وذکر بہ، آپ قرآن کے ذریعے سے ان کی تذکیر کرتے رہیے، انہیں یاد دہانی کراتے رہیے۔ کیوں؟ ان تبصر نفس بما کسبت، اس کا نفس جو کمایا ہے اس کی وجہ سے وہ گرفتار نہ ہو جائے عذاب جہنم میں، گرفتار نہ ہو جائے اللہ کی پکڑ میں۔ یہ درد تو ہونا ہی چاہیے ہر داعی کو کہ یہ ہے، لیکن بدبخت جانتا نہیں ہے، اس واسطے ہم اس کو اس کے حال پہ نہیں چھوڑ سکتے، ہم اس کو سمجھاتے رہیں گے۔ اسی لیے فرمایا کہ مبادا کوئی جان اپنے کرتوتوں کے سبب گرفتار نہ ہو جائے۔ اور اسی بات کو سورہ قاف کے آخر میں فرمایا فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن کے ذریعے سے آپ تذکیر کیجئے اس شخص کو جو واقعتاً ڈرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، پھر اس کے لیے نہیں ہوگا اللہ کے مقابلے میں کوئی کارساز بھی اور کوئی سفارش کرنے والا بھی۔ یہ سفارش کی نفی ہو رہی ہے، لیکن یہ کن کے لیے؟ کفار کے لیے۔ کیوں؟ حقیقی اعتبار سے قل للہ شفاعت جمیعا، کل کی کل شفاعت یہ دراصل اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس حیثیت سے نفی ہو رہی ہے کہ کوئی کارساز نہیں ہے، کوئی ولی نہیں ہے، کوئی شفیع نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لیے نیک لوگوں کی شفاعت حق ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ جس کو اذن دے وہ کر سکتا ہے۔ تو ایک طرف کلی نفی ہے کفار و مشرکین کے لیے، ایک طرف گنہگار مسلمانوں کے لیے یہ بھی بتایا گیا کہ وہاں کے اچھے لوگ، امت کے صلحاء، امت کے شہداء، امت کے انبیاء سفارش کریں گے۔ لیکن یہاں پر جو سفارش کی نفی ہے وہ کل کا کل کس کے لیے ہے؟ وہ اس کے لیے ہے جو شرک پر مر گیا، جو کفر پہ مر گیا، اس کے لیے تو کوئی شفیع بھی نہیں ہے اور کوئی ولی بھی نہیں ہے۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، فرمایا کہ اگر یہ فدیہ دینا چاہیں گے تو دنیا بھر کا فدیہ، کل کا کل فدیہ دے کر بھی وہ اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکیں گے، کیونکہ لا یؤخذ منہا، ان سے قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ دے کے بچ جائیں گے، وہ دے کے بچ جائیں گے، نہ، کوئی نہیں بچانے والا ہوگا۔ تو کفر سے بچو، شرک سے بچو۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جو گرفتار ہو چکے ہیں اپنے اپنے کرتوتوں کے پاداش میں، اپنے کاموں کے پاداش میں، اپنے برائیوں کے پاداش میں۔
لہم شراب من حمیم، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکفرون، اس کی پاداش میں جو یہ کفر کرتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آپ تمام کے لیے میں ایک اہم خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مرکز السلام کے تحت مسجد السلام کی افتتاح 21ویں شب رمضان المبارک کو عمل میں آئی تھی، جس پر ہمارا وعدہ تھا کہ ایک عظیم الشان جلسہ عام کا انعقاد عمل میں آئے گا۔ اب وقت الحمدللہ قریب آ چکا ہے۔ انشاءاللہ 27 نومبر 2022 بروز اتوار بمقام مسجد السلام صبح ٹھیک 10 تا رات 9 بجے تک ایک عظیم الشان اجتماع عام بعنوان فلاح انسانیت منعقد ہونے جا رہا ہے، جس کی صدارت فضیلت الشیخ عبداللہ حیدرآبادی عمری مدنی حفظہ اللہ، سابق امیر جمعیت اہل حدیث تمل ناڈو و پانڈیچری کریں گے۔ اور اسی طرح اس اجتماع میں ملک کے مشہور و معروف علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، جیسے فضیلت الشیخ اسد اللہ عمری مدنی حفظہ اللہ، صدر مرکز السلام نشر الاسلام چنئی، فضیلت الشیخ بدیع الزمان مدنی حفظہ اللہ، مرسی ٹی وی اسپیکر، فضیلت الشیخ عبد الواحد عمری مدنی حفظہ اللہ، سیکریٹری جمعیت اہل حدیث تمل ناڈو و پانڈیچری، فضیلت الشیخ عبد السلام عمری مدنی حفظہ اللہ، امیر جمعیت اہل حدیث چنئی، فضیلت الشیخ حافظ جاوید عثمان ربانی حفظہ اللہ، بانی و سیکریٹری مرکز السلام نشر الاسلام چنئی، فضیلت الشیخ عبد الصبور عمری مدنی حفظہ اللہ، استاذ جامعہ دارالسلام عمر آباد، فضیلت الشیخ دکتور حافظ عبد الغنی عمری مدنی حفظہ اللہ، سابق مدرس مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، فضیلت الشیخ انصر الدین مکی حفظہ اللہ، صدر مرکز العلوم والحکم للدعوت والارشاد، فضیلت الشیخ حسین الزہرانی حفظہ اللہ، مرسی ٹی وی اسپیکر، فضیلت الشیخ جعفر علی صدیقی عمری مدنی حفظہ اللہ، استاذ جامعہ دارالسلام عمر آباد، فضیلت الشیخ محمد لیاقت علی حفظہ اللہ حیدرآباد، فضیلت الشیخ حافظ حبیب اللہ عمری حفظہ اللہ، امام مسجد السلام چنئی، فضیلت الشیخ حافظ اشفاق محمدی حفظہ اللہ، امام مرکز السلام چنئی۔ ناظرین و سامعین، یہ بھی ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے کہ آپ سب کو یہ خصوصی دعوت فضیلت الشیخ اسد اللہ عمری مدنی حفظہ اللہ، صدر مرکز السلام، اور ان کے چھوٹے بھائی فضیلت الشیخ حافظ جاوید عثمان ربانی حفظہ اللہ، بانی و سیکریٹری مرکز السلام کی طرف سے دی جا رہی ہے۔ آپ تمام اس اجتماع میں ضرور شرکت کریں، اور اسی طرح آئے ہوئے تمام مہمانوں کے لیے دوپہر کے کھانے کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ نوٹ: خواتین کے لیے پردے کا معقول انتظام کیا گیا ہے۔ ناظرین بھولیے گا نہیں، ابھی آپ اپنے کیلنڈر میں ہمارے اس پروگرام کی تاریخ نوٹ کر لیں۔ 27 نومبر بروز اتوار صبح ٹھیک 10 تا رات 9 بجے تک بمقام مسجد السلام یہ پروگرام منعقد ہونے جا رہا ہے۔ شکرم، جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر فرمایا، اسی توحید کے مضمون کو آگے لے کے جا رہا ہے رب العالمین، فرما رہا ہے قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا اللہ، یہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، کیا ہم پکاریں اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو جو ہمیں نفع دے سکتی ہے نہ نقصان؟ یعنی آپ ڈائریکٹ کہہ دیجئے کہ میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہدایت دے دیا، تمہاری باتوں میں آ کر میں ان کو پکاروں جو مجھے نفع دے سکتے ہیں نہ کوئی نقصان دے سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہاں پر بتوں کا لفظ ہی نہیں آیا، من دون اللہ، جو کوئی بھی اللہ کے علاوہ، سب کے سب ہیں۔ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے جو ہم نے سمجھ لیا کہ شرک صرف بتوں سے ہوتا ہے، بتوں کو پکارنا، ولی ہو، جھنڈا ہو، بنڈا ہو، قبر ہو، کوئی بھی ہو، من دون اللہ ہے نہیں ہے، وہ اللہ کے علاوہ ہے نا، بس سب کے سب آ گئے اس کے اندر۔ اندعو من دون اللہ،
کیسے میں اللہ کو چھوڑ کر پکاروں جو سب کے سب کوئی بھی ہوں؟ ان کی صفت یہی ہے کہ ما لا ینفعنا ولا یضرنا، جو نہ نفع دے سکتی ہیں یا نقصان دے سکتے ہیں۔ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٍ، فرمایا کہ اور ہم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹا دیے جائیں اس کے بعد بھی کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، اس شخص کے مانند جیسے شیاطین نے جنگل بیابان میں بھٹکا کر حیران و سرگرداں کسی کو چھوڑ دیا ہو۔ ہم اس حالت میں جائیں گے پھر کیسے؟ یعنی ہم کیسے ان لوگوں کی طرح ہو جائیں جو اپنے ایڑیوں کے بل اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں سے اعراض کرتے ہوئے جو پلٹ جاتے ہیں، اللہ نے ہدایت دینے کے باوجود بھی منافقت اختیار کرتے ہیں، یا ان لوگوں کی طرح ہو جائیں جن کو جنگل و بیابان نے شیطان بالکل بھٹکا دیا ہو، جیسے بے راہ لوگ ہوتے ہیں، گمراہ لوگ ہوتے ہیں، ان کی طرح ہم کیسے ہو جائیں؟ یا ایسا لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اس کے ساتھ ہی اس کو سیدھے راستے کی طرف پکار رہے ہوں، آؤ سیدھے راستے کی طرف آؤ، یہاں پر سیدھی سیدھی صراط مستقیم کی طرف، لیکن یہ نہیں سن کے دیتا۔ ان حالتوں میں ہم کیسے چلے جائیں جبکہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی؟ یہ بات ہے اصل میں۔ قل اندعو من دون اللہ، میں اللہ کو چھوڑ کر کیوں پکاروں؟ ما لا یضرنا ولا ینفعنا، جبکہ وہ کوئی بھی ہو جس کو بھی پکارو اللہ کو چھوڑ کر، اس کا حال یہ ہے کہ وہ کوئی نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ اگر میں ایسا کر دوں تو ان لوگوں کی طرح ہو جاؤں گا جو وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، جو اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتے ہیں، بعد اذ ہدانا اللہ، اللہ ہدایت دینے کے بعد، جیسے منافق لوگ ہوئے، عبداللہ ابن ابی ہوا، یا نہیں تو ان لوگوں کی طرح ہو جاؤں میں کالذی استہوتہ الشیاطین، جو شیطان نے انہیں بہکا دیا ہو، بیابان میں انہیں کیا ہے، فی الارض حیران لہ اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، جنگل و بیابان میں راستہ بھٹک گئے ہوں، شیطان نے انہیں بھٹکا دیا ہو، اور اس کے جماعت کے لوگ اسے پکار رہے ہوں کہ دیکھو یہاں آ رہا ہے جی یہاں، لیکن اس کو سجائی نہیں دیتا کچھ۔ ایسے بھٹکے ہوئے لوگوں میں ہو جاؤں؟ نہیں، ان سب چیزوں میں نہیں ہو سکتا، مجھے اللہ نے سیدھے راستے پر رکھا ہے۔ ہاں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي عَلَى بَصِيرَةٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میں بالکل سیدھے راہ پر ہوں، پوری بصیرت کے ساتھ ہوں، میں اس طرح بھٹکے ہوئے لوگوں کے سے کام کیوں کر سکتا ہوں؟ تو فرمایا کہ لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا قل ان ھدی اللہ ھو الھدی وامرنا لنسلم لرب العالمین، کہہ دیجئے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور ہمیں تو حکم ہوا ہے کہ ہم تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے فرما برداری اختیار کریں۔ وامرنا لنسلم، ہمیں تو حکم ہی یہی ہوا ہے کہ تمام جہانوں کا پروردگار رب العالمین، تمام جہانوں کے پروردگار کے لیے اپنے آپ کو ہم فرما بردار بنا لیں، تابع و فرمان بنا لیں، یہی حکم ہمیں ملا ہے، اسی حکم پر ہم رہیں گے۔ اور ساتھ میں جو حکم ہمیں ملا ہے وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وہی ہے جس کی طرف تم سب کو جمع کیا جائے گا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو بھی اور زمین کو بھی پورے حق کے ساتھ۔ ہاں، یہ ہے اصل، یہ کھیل تماشا نہیں ہے، یہ کائنات کا پیدا کرنا، پورے حق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے انتظام میں، اس کا ایک بہت بڑا مقصد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے کہ یہاں پر تمہیں نیکی کمانا ہے، جنت کے لیے کوشش کرنا ہے، اور اللہ کے عذاب سے بچنا ہے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، وہ جس دن کہے گا کہ ہو جا تو وہ ہو جائے گا، یعنی جس دن کہہ دیا جائے گا کہ اب یہ زمین و آسمان، یہ کائنات درم برم ہو جا تو ہو جائے گی، جیسا کہ سورہ انبیاء میں فرمایا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، ہم تمام کو آسمانوں کو لپیٹ میں لے لیں گے، جیسے کتابوں کو ہم لپیٹ دیتے ہیں اس طرح ہم آسمانوں کو لپیٹ کے فنا کر دیں گے، بالکل بھی کیا نیست و نابود کر دے گی۔ تو جس دن ہم کہیں گے کائنات برباد ہو جائے
تو بس آنے واحد کے اندر وہ کائنات برباد ہو جائے گی۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اسی کا فرمان ہی حق ہے اور اسی کے لیے ہوگی بادشاہی جس دن سور پھونکا جائے گا۔ یہ سور اصل میں کیا ہے؟ ایک سنگ ہے، سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت اسرافیل ابھی بھی اسے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب حکم ہو اور کب اس میں پھونک دیا جائے۔ جیسے ہی پھونکا جائے گا کائنات درم برم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اسی کے لیے بادشاہی ہوئے جس دن سور پھونکا جائے گا۔ اس میں ایک طرف اشارہ بھی ہے، آج اس کی بادشاہی نہیں ہے کیا؟ آج بھی ہے، لیکن آج کچھ اختیار خود اللہ نے چاہ کے دیا ہے انسان کو، لیکن اس دن یوم قیامت کے دن خالص اور خالص اللہ ہی کی بادشاہی ہوگی، کوئی نہیں ہوگا دوسرا، کسی کو کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ تمام غیب اور کھلی باتوں کا، ظاہر باطن ہر چیز کا، غیب کا بھی جاننے والا ہے اور جو حاضر ہے اس کا بھی جاننے والا ہے۔ وہ کمال حکمت اور ہر شے سے باخبر ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ حکیم بھی ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ باخبر بھی ہے۔ اب یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ قصہ شروع ہو رہا ہے جو کہ توحید کے دعوت اور قوم کو انہوں نے کس طرح سمجھایا اور مشرک قوموں کے ساتھ انبیاء کس طرح کا سلوک کرتے تھے، کس طرح انہیں سمجھاتے تھے، کتنا نرم رویہ اختیار کرتے تھے، اس کا مضمون یہاں پر اللہ تبارک و تعالی لا رہا ہے۔ فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، یاد کرو جب یہ کہا تھا ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے، کیا تم ان بتوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ تم دیکھتے نہیں ہو یہ کون ہے؟ خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، تم نے خود مٹی لی، تم نے خود ہاتھوں سے بنایا اور تم خود پوجنے لگے، یہ کون سی عقل والی بات ہے؟ ہمارا بھی حال یہی ہے، کسی کوئی جھنڈا کھڑا کرتا ہے تو دیکھو وہ خود پھول لگاتا ہے، وہ خود پینٹ کرتا ہے ہرا پینٹ، پھر وہ خود کیا ہے ہاتھ اٹھا کے کیا ہے چومنے لگتا ہے، وہ خود پیار کرنے لگتا ہے۔ اگر وہ جھنڈے میں کوئی طاقت تھی تو خود اپنے آپ کو پینٹنگ کیوں نہیں کروا لیا جی؟ لیکن انسان سوچتا نہیں ہے اس وقت، اگر اس جھنڈے میں کوئی پاور تھا تو اس پر لگائے گئے پھول ہی کم از کم کیوں نہیں مرجھا گئے، کیوں نہیں تازہ ہو گئے، کیوں مرجھا گئے، اتنا بھی نہیں سوچتا۔ جن قبروں کو جا کے تم چادریں چڑھاتے ہو، تم پھول کے ہار چڑھاتے ہو، ذرا غور کر کے دیکھو، اگر وہ قبر والے کے پاس اتنی طاقت ہے تو اپنے چڑھائے ہوئے پھول کو ہی تر و تازہ رکھ لینا، پھر چادر کیوں بدلاتے ہو؟ تو اتنی طاقت بھی ان کے پاس نہیں ہے نا۔ یہی حالت بتوں کے پوجنے والوں کی بھی تھی۔ تو اسی واسطے حضرت ابراہیم نے پوچھا، یہاں پر خاص طور پر یہ ذکر آیا کہ لِأَبِيهِ آزَرَ، گویا کہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تورات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق آیا ہے، اور اسی معاملے میں اسی واسطے بہت سے لوگ جو شیعہ ہیں یا پسند کرتے ہیں شیعہ کو، ان بدبختوں نے بھی کیا کر دیا کہ یہاں پر واضح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر آنے کے انکار کر دیا اور کہا کہ ان کے والد کا نام تو طارق تھا، یہ دراصل یہ ان کے چچا ہیں، والد نہیں ہیں، حالانکہ بات بالکل بھی غلط ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی لِأَبِيهِ کہہ کر پھر نام لانے کی وجہ یہ ہے، یا یوں سمجھ آتی ہے کہ تورات میں ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے نام کو بگاڑ دیا تھا، یا انہوں نے کیا کیا تھا، تحریف کر دیا تھا، تاریخ بنا دیا تھا۔ تو اس واسطے اللہ نے کہا کہ نہیں، وہ تاریخ نہیں، وہ آزر ہے۔ اب بدبختی یہ ہے کہ ہمارے بھی بعض لوگ کیا کیے، پھر سے انہوں نے وہی روایات کو پکڑا اور کہا کہ دیکھو یہ تو کیا ہے، آزر باپ نہیں ہے، چچا ہے۔ کبھی کبھی چچا کو بھی کیا ہے، ابی کا لفظ، ابن کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے عربی میں، اس واسطے وہ چچا ہے۔ حالانکہ یاد رکھیے یہ بالکل بات صحیح نہیں لگتی قرآن کی اس آیت سے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزر ہے، جس کو رب نے یہاں پر خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ آزرا تتخذ اصناما آلہہ، اپنے باپ آزر سے کیا تم ان بندوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، ان معبودوں کو، ان اصنام کو خدا بنا لیا ہے۔ پھر خود ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام گویا کہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں تو دیکھ رہا ہوں، میری تو رائے میں کیا ہے، آپ اور آپ کی قوم کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ گویا کہ اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت نبوت پا چکے ہیں اور دعوت کے سلسلے میں وہ اپنے باپ اور اپنی قوم کو سمجھانے میں لگ چکے ہیں۔ تو پھر آگے آنے والے قصے کی جو باتیں ہیں، اس کو بہت سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ حضرت ابراہیم دراصل شروع میں اس طرح کیا ہے چھوٹے چھوٹے خداؤں کو مانتے ہوئے ایک خدا پر آئے۔ یہ بالکل غلط بات لگتی ہے جو یہاں پر قرآن میں ذکر ہے۔ اس کو ایسے سمجھنا چاہیے کہ سمجھانے کے لیے حضرت ابراہیم نے حکمت کے انداز کو اختیار کیا، ورنہ تو حضرت ابراہیم کا عقیدہ ہرگز بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ کوئی نبی کبھی بھی کسی بھی زمانے میں، خواہ نبوت سے پہلے یا نبوت کے بعد، شرک کا کوئی فعل نہیں کرتا۔ اگر ہم نیچے آنے والی آیات کو یہ سمجھیں کہ یہی عقیدہ حضرت ابراہیم کا تھا، جو بتدریج آگے بڑھتے بڑھتے ایک خدا کو مانے، تو صراحتاً بات سیدھی سیدھی ہو جائے گی کہ حضرت ابراہیم بھی ایک زمانے میں شرک کا عقیدہ رکھتے تھے، نعوذ باللہ۔ اور یہاں پر اوپر کہنے پر انی اراک وقومک فی ضلال مبین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ بات بالکل صحیح طور پر فٹ ہو رہی ہے کہ میری رائے میں آپ اور آپ کی قوم کھلی گمراہی میں مبتلا ہے، کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح ہدایت دے چکا اور بالکل کیا ہے توحید پر قائم ہوں۔ اچھا اب آگے سنیے، فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ہم اسی طرح دکھاتے رہے ابراہیم کو آسمان اور زمین کے ملکوت، نظام۔ ملکوت پورا نظام مراد ہے، کائنات کا جو نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح فرشتوں کے ذریعے اس کو چلا رہا ہے، جو ہم سے بالکل پوشیدہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مخصوص انبیاء کو مختلف اوقات میں اس نظام کا مشاہدہ کرایا، جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں کروایا۔ گویا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک معراج تھی، جس میں وہ کائنات کا پورا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا۔ کیوں؟ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، فرمایا کہ تاکہ وہ پوری طرح یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں کہ یہ کام کیوں ہوتا ہے، انبیاء کو معراج اور مشاہدے کیوں کرائے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ یقین کامل کی حیثیت سے آ جائیں، وہ اس حیثیت سے ایمان اور عقیدے میں پختہ ہو جائیں، جو دیکھ کر ایمان ہوتا ہے وہ دیکھنے والوں کے لسٹ میں آ جائے، حجت قائم کر سکے، اس حد تک پختہ یقین ہو جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نظام کے بہت سے مشاہدے کروائے۔ جب یہ آیت بھی دلالت کرتی ہے کہ اس وقت نبوت مل چکی تھی اور دعوت شروع ہو چکی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرب خاص کے لحاظ سے بہت سے چیزوں سے جو پوشیدہ ہیں نظام کائنات کے، حضرت ابراہیم کو بتا دیا تھا۔ پھر اس کے بعد اب یہ تفصیل آ رہی ہے جس کو ہمیں سننا ہے۔ تو اب سننے کے بعد بات بالکل آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے گی کہ یہ دراصل حضرت ابراہیم کا عقیدہ نہیں بیان ہو رہا ہے، یا تدریجی حضرت ابراہیم علیہ السلام ایمان نہیں لائے، بلکہ یہ سمجھانے کا ایک میتھڈ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں قوم کے لیے اختیار کیا تھا۔ کیونکہ ان کی قوم جو تھی نا، ان میں کے بعض تھے ستارہ پرست، قدرتی مناظر، سورج کو پوجا کرنے والے، اور بعض تھے بتوں کو پوجا کرنے والے، اور بعض تھے سیدھے سیدھے بادشاہ کو بھی پوجنے والے، جو کہ اس وقت نمرود تھا۔ تو تینوں قسم کے لوگ تھے۔ تو دو تین دعوتیں، نمرود کا معاملہ تو وہ آ گیا جو ہم نے بقرہ میں پڑھ لیا تھا، اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام خاص اپنی قوم اور اپنے باپ کو دعوت دینے کا معاملہ ہم آگے پڑھیں گے، جو حضرت مریم علیہ السلام یعنی سورہ مریم کے اندر آ گیا ہے۔ یہاں پر ان لوگوں کے لحاظ سے تردید آ رہی ہے جو ستارہ پرست یا سورج کی پوجا کرنے والے تھے، ان کو دعوت دینے کا ایک طریقہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں اختیار کیا ہے۔ اس سے ہرگز یہ مغالطہ نہیں ہونا، غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے کہ حضرت ابراہیم بھی اسی تدریجی مراحل سے گزر کر اللہ کو پہچانے، نعوذ باللہ، وہ تو نبی تھے، وہ کسی حالت میں بھی
شرک کر ہی نہیں سکتے تھے۔ تو فرمایا کہ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال ھذا ربی، بس جب رات کی تاریکی نے ڈھانپ لیا تو انہوں نے ایک چمکدار ستارے کو دیکھا، رأى کوكبا، کہا قال ھذا ربی، یہ ہے میرا رب۔ یہ تو صراحتاً شرک کا جملہ ہے، تو نبی کیسے کہہ سکتا ہے؟ نہ، اصل میں یہ ہے کہ ان کو سمجھانے کے اعتبار سے گویا کہ ایک استفہامیہ انداز میں پوچھ رہے ہیں، یہ ہے میرا رب، یہ میرا رب ہے اور یہ ہے میرا رب، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ فلما افل قال لا احب الافلین، پھر وہ چمکدار ستارہ صبح ہوتے ہوتے غائب ہو گیا، غروب ہو گیا، تو کہنے لگے ارے غروب ہو جانے والوں کو تو میں پسند نہیں کرتا، یہ کیسا خدا ہو سکتا ہے، یہ تو غروب ہو گیا۔ گویا کہ اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے کہ بدبختو، جن تاروں کو تم پوج رہے ہو، یہ تو تمہارا خدا ایسے ہے جو رات میں دکھتا ہے اور دن میں غائب ہو جاتا ہے، ایسے خدا کو میں کیسے مان لوں؟ یہ اصل ہے، یہ حضرت ابراہیم کا عقیدہ ہرگز بھی نہیں ہے، یہ ان کی قوم کے ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو ستارہ پرست ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے کہ فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدني ربی لأکونن من القوم الضالین۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ چاند چمکتا ہوا ہے، چمکتا ہوا چاند کو دیکھا، بازغا، کہا کہ قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فلما افل قال لئن لم يهدني ربی لأکونن من القوم الضالین۔ پھر جب وہ بھی کیا ہے چھپ گیا، غائب ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ گویا کہ کیا ہے، یہ بھی دراصل انہی کی طرف اشارہ ہے کہ ھذا ربی کا مطلب انہوں نے رب نہیں مان لیا، انہوں نے کہا کہ دیکھو اس کو مانتے ہو، چاند کو تم، یہ بھی غائب ہو گیا۔ تو صاف دراصل کیا ہے، ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں تو تمہارے ان بیکار خرافاتی اعتقادات میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا، لیکن میں گمراہ نہیں ہوں، اللہ کے فضل سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لایا ہوا ہوں۔ یہ الفاظ باقاعدہ طور پر بتا رہے ہیں کہ یہاں پر دراصل ان کا عقیدہ بیان کرنا مقصود ہے، یہ تدریجاً دراصل انہوں نے کیا نہیں کیا، توحید کو نہیں پہنچے، نعوذ باللہ۔ اب تیسری بات اور بھی کیا ہے، وضاحت کے ساتھ آ رہی ہے، فرمایا کہ فلما رأى الشمس بازغۃ قال ھذا ربی، کہا جب سورج چمکتا ہوا نظر آیا سامنے، کہا کہ یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، ارے یہ بھی بڑا بھی ہے، تارے سے، چاند سے سورج بڑا ہے، تو شاید یہی میرا رب ہے اور یہ بڑا بھی ہے۔ لیکن فلما افلت، جب وہ غروب ہو گیا، وہ بھی غائب ہو گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں اعلان برات کرتا ہوں ان سب سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، ان سب شریکوں سے میں بیزار ہوں۔ یہ گویا کہ ایک تدریجی طور پر سمجھانے کا انداز ہے ان ستارہ پرست یا آ کر ان قدرتی مناظر کی پرستش کرنے والے، ان کیا ہیں چاند کی پرستش کرنے والے، سورج کی پرستش کرنے والے، ان لوگوں کو سمجھانے کا ایک انداز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اختیار کیا کہ اچھا تم کہتے ہو تو ہم کہتے ہیں نا جی فرض مان لو، چلو کہتے ہیں نا بعینی اسی طرح ہے، چلو تم نے یہ کہا نا، چلو مان لو، لیکن یہ تو غائب ہو گیا، ستارہ تو گیا۔ پھر کہتے ہو کہ چاند ہے، چلو مان لو چاند ہے، ارے یہ بھی تو چلے گیا، ہاں رات کا وقفہ، چاند کا وقفہ کم ہے۔ پھر سورج آیا، سورج بڑا بھی ہے، وقفہ بھی زیادہ ہے، پورا دن رہتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا ھذا ربی ھذا اکبر، تو بڑا ہے، لیکن پھر گیا، وہ بھی چھپ گیا۔ تو اب دراصل کیا ہے، انہوں نے اپنے عقیدے کو پورا اظہار کر دیا کہ یا قوم انی بریء مما تشرکون، بدبختو سنو، جن کو بھی تم شریک ٹھہرائے ہو ان سب سے میں بری ہوں، یہ پورے کے پورے کیا ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، یہ خود الہ نہیں ہیں۔ جن کو تم نے کہا میں نے بھی مان کے دیکھ لیا بظاہر تمہارے سامنے، لیکن سب بڑھ گئے، سب چلے گئے، تو یہ لوگ کیسے خدا بن سکتے ہیں؟ ہاں پھر اس کے بعد توحید کا اعلان دیکھیے کس شد و مت کے ساتھ انہوں نے پیش کیا، فرمایا انی وجہت وجہی للذی
فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں تو اپنا رخ کر لیا ہوں یکسو ہو کر اس ہستی کی طرف، یکسو ہو کر حنیفاً اس ہستی کی طرف، کون؟ جس میں آسمان اور زمین کو بنایا ہے، اور وما انا من المشرکین، میں ہرگز بھی مشرکوں میں سے نہیں ہوں، صاف کہہ دیا۔ یاد رکھیے ہم نے اس آیت کو کیا کر دیا ہے، نماز سے پہلے پڑھنے کے لحاظ سے نیت کے طور پہ سمجھ لیا ہے، حالانکہ یہ کہیں حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ دراصل نماز کے تکبیر کے بعد تو ثابت ہے، تکبیر سے پہلے پڑھنے کا نہیں ہے، جو ہمارے ہاں غلط العام ہو گیا ہے۔ لیکن وہ آیت جو ہم پڑھتے ہیں نا دعا کے طور پر، غلط جگہ پڑھتے ہیں، لیکن وہ یہاں کی ہی آیت ہے جو سورہ انعام سورہ نمبر 6 اور آیت نمبر 79 پر ہے، کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات، دیکھو میں اپنے چہرے کو یکسو ہو کر صرف اور صرف رب العالمین کی طرف کر دیا۔ وہ فطر السماوات ہے، خلق السماوات نہیں آیا، فرمایا فطر السماوات۔ خلق کا مطلب پیدا کرنا ہے، فطرہ کا مطلب میں اور ایک اضافہ ہے، بغیر کسی مثال کے پیدا کرنا ہے، یہ ہے فطر۔ کہ یہاں پر فرمایا کہ فطر، میرا رب تو وہ ہے نا جو پہلے ایک کائنات چل رہی تھی، وہاں دیکھا آئیڈیا آیا، اچھا ایک چاند سورج ایک کائنات ایسا چل رہا ہے تو ہم بھی بنائیں گے۔ عموماً انسان کچھ بناتا ہے تو دیکھ کے بناتا ہے، لیکن یہ میرا رب وہ ہے جو بغیر مثال کے پیدا کیا ہے، تو میں بھی اپنا رخ، اپنا چہرہ اسی رب کی طرف کر دیا۔ فطر السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کا بغیر مثال کا پیدا کرنے والا ہے، آسمان اور زمین کو، حنیفاً، اور سب کی طرف سے یکسو ہو کر، سب سے کٹ کر، یہ ہے حنیف۔ فرمایا وما، اسی واسطے اس دین کا نام بھی دین حنیف ہے، سب سے کٹ کے رب العالمین کی طرف ہو جانا، شرک کا کوئی حصہ بھی کسی بھی حالت میں اپنی زندگی میں نہیں لانا۔ وما انا من المشرکین، صاف ڈکلیئر کر دیا کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اب آ گئی وہ بات بالکل کھل کر، وحاجہ قومہ، اس کی قوم اس سے بحث کرنے لگی۔ تو گویا کہ پورا اوپر کا منظر تبلیغی انداز تھا، دعوتی انداز تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو پیش کر رہے تھے، اور جب پیش کر کے انہوں نے ثابت کر دیا عقلی دلائل سے بھی کہ بدبختو، تم نے جن مناظر قدرت کو خدا بنا رکھا ہے وہ دراصل خدا ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ سب کے سب مٹ گئے ہیں، اور میں آج اعلان کہتا ہوں کہ ان سب خداؤں کو میں انکاری ہوں، اور میں صرف اس رب العالمین کا ماننے والا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تو اس وقت یہ قوم جو یہ سب کچھ سن کے پلٹنے کے بجائے ان سے جھگڑنے لگی، حاجہ قومہ۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا، کیا تم مجھ سے حجت بازی کر رہے ہو اللہ کے بارے میں، جبکہ مجھے تو اس نے ہدایت دے دی، وقد ہدان، میں کیسے پھر سکتا ہوں؟ اللہ نے ہدایت دے دی، اللہ نے مجھے رسالت دی، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کیا ہے ملکوت السماوات والارض بتایا، اب میں کیسے انکاری ہوں؟ تم اس معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو۔ اور کہا کہ ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا، اور مجھے کوئی خوف نہیں ہے ان ہستیوں کا جنہیں تم اس کا شریک ٹھہراتے رہے ہو، ان ہستیوں کے بارے میں جن کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہرا رہے ہو، ان سے مجھے کوئی خوف نہیں ہے۔ ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا، سوائے اس کے کہ میرا رب ہی کوئی بات چاہے، میں تمہارے بتوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ آج بھی کیا ہے، آپ توحید پر آ جائیں نا کہ فلاں کی لجت ہو جائے گی، فلاں کا معاملہ ہو جائے گا، فلاں کا کیا ہے غصہ ہو جائیں گے، فلاں پیر، لوگ ڈراتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا اللہ کے اذن کے بغیر۔ تو یہی کہا حضرت ابراہیم نے بھی، مجھے کوئی خوف نہیں ہے ان ہستیوں کا جنہیں تم اس کا شریک ٹھہرا رہے ہو، سوائے اس کے کہ میرا رب کچھ چاہے تو ہو سکتا ہے مجھے نقصان، میرا رب کچھ چاہے تو میرے خلاف کچھ ہو سکتا ہے۔ تمہارے معبودوں کا چاہنا نہ چاہنا کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا، نہ میں تمہارے معبودوں سے ڈرتا ہوں۔ وسع ربی کل شیء علما، فرمایا کہ میرا رب ہر شے کا علم،
ہر شے کے بارے میں علم احاطہ کیا ہوا ہے، ہر شے پر اس کا علم چھایا ہوا ہے۔ وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ کیا تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تم لوگ تذکر نہیں کرتے؟ تم لوگ سوچتے کیوں نہیں ہو؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا۔ اب یہ بہت اہم ترین بات ہے دعوتی مراحل میں جو یہ پیش آتی ہے، جس پر ہمیں کیا ہے پورے اعتماد کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، وہ یہی ہے جو حضرت ابراہیم نے کہا ان مشرکوں سے، کہا کہ کیف اخاف ما اشرکتم، اور میں کیسے ڈروں ان سے جنہیں تم شریک ٹھہرا رکھا ہے، جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا لیے ہیں جس کی سند رب العالمین نے نہیں اتاری ہے۔ یہ ہے وہ بات جو ہر ایک داعی کو سمجھ لینا چاہیے توحید کی دعوت دیتے ہو۔ بدبختو تمہارے جو تم نے خود جن ولیوں کو بنا لیا، جن درگاہوں کو بنا لیا، جن کو چاہے جو طاقت دے ڈالی، میں کیوں ان سے ڈروں جبکہ تم بدبخت اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہوئے ڈرتے نہیں ہو۔ تو توحید جو اپنے دل میں بٹھا لے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، کوئی کسی کی لجت، کوئی کسی کے معاملے میں ٹانگ ہے، کوئی کیا ہے تمہاری قسمت کو بدلنے والا ہے سوائے رب العالمین کے، تمہارا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا سوائے رب العالمین کے، تو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ بہت ڈر خوف دلاتے ہیں، فلاں کا یہ ہو جائے گا، فاتحہ نہ کرے تو ان کی کیا ہے لجت پکڑ لیں گی، فلاں کام نہ کرے تو عرس نہ کرے تو تمہارا کیا ہے تجارت برباد ہو جائے گی، تم ایسا کرتے تھے پہلے اب نہ کرو تو تمہارا معاملہ چوپٹ ہو جائے گا، مر جائیں گے تمہارے بچے، فلاں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ارے بدبختو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہوئے نہیں ڈرتے، میں یہ باطل معبودوں سے ڈر جاؤں؟ یہ ہے وہ بات جو حضرت ابراہیم یہاں کر رہے ہیں، کیف اخاف ما اشرکتم، کیوں ڈروں میں ان سے جن کو تم نے شریک ٹھہرا لیا ہے، جن کے پاس حقیقت میں کوئی قوت طاقت ہے ہی نہیں، جبکہ تمہارا حال یہ ہے کہ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہوئے جو کہ حق معبود ہے، جس کو تمام طاقتیں اس کے قبضے قدرت میں ہیں، اسی کے حکم سے کائنات میں ذرہ ذرہ، کائنات میں پتہ پتہ، کائنات کے اندر حرکت حرکت، جنبش جنبش اسی کے حکم سے ہوتی ہے، تم اس سے نہیں ڈرتے، تو میں کیوں ڈروں تمہارے معبودان باطل سے؟ جبکہ حال تمہارا یہ ہے کہ ما لم ينزل به سلطانہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی سند بھی نازل نہیں کی ہے تمہارے جن معبودوں کو تم نے شریک ٹھہرا رکھا ہے۔ بتاؤ اگر ہے تو ان کنتم صادقین، بتاؤ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ کالے شاہ ولی ہیں، عبدالقادر جیلانی ہے، فلاں غوث اعظم ہے، فلاں کیا کرتے ہیں بگڑی بناتے ہیں، فلاں کیا ہے تقدیریں لیتے ہیں، فلاں کیا ہے مردے کو جلا دیتے ہیں۔ اللہ نے کہاں لکھ کے دے دیا کہ یہ سب میرے خاص ولی ہیں جن پر میں نے یہ کام یہ چیزیں تقسیم کر کے دے رکھی ہیں؟ بتاؤ ہے سند کوئی؟ اسی لیے فرمایا ما لم ينزل به سلطان فأي الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون۔ تو اب تم ہی جج کر لو، تم ہی سوچ لو، ہم دونوں فریق میں یعنی توحید اور شرک میں سب سے زیادہ امن کا حقدار کون ہے؟ اگر تم علم رکھتے ہو تو تم خود سمجھو۔ فأي الفریقین احق بالامن، امن کا حقدار کون ہے؟ توحید پر کامزن، توحید پر زندگی گزارنے والا، یا ایک رب کو چھوڑ کر کئی رب کئی خداؤں کو بنانے والا؟ کون امن کا حقدار ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم تھوڑا سا بھی علم رکھتے ہو تو بتاؤ۔ تو امن کا حقدار تو صرف اور صرف توحید والا ہوتا ہے نا جی۔ اسی واسطے نیچے آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا، واقعہ تو چل رہا تھا یہ، لیکن جیسے امن کی بات آئی، امن کی وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں تو پوچھا کہ فأی الفریقین احق بالامن، دونوں فریقوں میں سے امن والا کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے نیچے کہا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم فاولئک لہم الامن۔ دیکھو جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اپنے ایمان کو کسی طرح سے بھی ظلم سے آلودہ نہ کیا، ظلم کے ساتھ ملاوٹ نہ کی، تو صحابہ تو ڈر ہی گئے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو زندگی میں چھوٹا موٹا بھی ظلم نہ کرتا ہو؟ سب کے ہاتھوں کچھ نہ کچھ ظلم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے تو یہاں کہا کہ وہی لوگ امن کے حقدار ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور ظلم کی ملاوٹ نہیں کرتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری یہ بات یہ نہیں ہے اصل، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے،
پھر دلیل دیتے ہوئے سورہ لقمان کی وہ آیت پڑھی جو حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ فرمایا کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور یہاں پر ظلم سے مراد بھی شرک ہے۔ تو آیت کا ترجمہ یوں ہوگا کہ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ ملاوٹ نہ کیا، ہاں آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، تو فرمایا کہ اولئک لہم الامن، انہی کو اصل میں امن ہے، انہی کو اصل میں کیا ہے؟ سلامتی ہے، وہم مہتدون، اور یہی ہدایت یافتہ ہے، یہی ہدایت یافتہ ہے، انہی کے لیے امن ہے۔ تو یاد رکھیے یہاں سے کیا ہے، اور انبیاء کرام کا ایک گلدستہ 18 انبیاء کرام کے نام لے کے اللہ تبارک و تعالی پھر شرک کی نفی کر رہا ہے، جو اس کے بعد متصل آیت آ رہی ہے، لیکن اس میں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، تو اس سے وہ بات اور اچھی طرح واضح ہو گئی، جو اوپر کا جو دعوت کا مرحلہ، یا یوں سمجھ لیجئے کہ قوم سے جو بات چیت ہوئی، اس کے بارے میں اللہ نے وضاحت کر دی، یہ حضرت ابراہیم کا عقیدہ نہیں تھا، بلکہ یہ ہماری وہ حجت تھی جو ہم نے ابراہیم کو عطا کی تھی ان کے قوم کے خلاف، یعنی ایک تدبیر عطا ہوئی تھی کہ کس طرح ٹیکل کرو ان مادہ پرستوں کو، ان کیا ہے ستارہ پرستوں کو، ان کیا ہے سورج پرستوں کو، کس طرح آپ سمجھاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک حکمت دی تھی، اور اس طرح انہوں نے اپنی قوم پہ حجت قائم کر دی، ورنہ تو عقیدہ ان کا کبھی یہ نہیں تھا کہ سورج میرا رب ہے، یا چاند میرا رب ہے، یا تارا میرا رب ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایک گائیڈنس دیا تھا، جس کے ذریعے سے انہوں نے قوم کو سمجھایا۔ انشاءاللہ ہم اگلے بار وہ تمام انبیاء کرام کے نام بھی پڑھیں گے، جن کو اللہ تبارک و تعالی ان کے نام کے ساتھ استعمال کر کے کہتا ہے کہ یہ سب کے سب بھی کیا ہے، شرک میں اگر ہوتے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی معاف نہ کرتا۔ شرک کی سب سے بڑی خطرناکی اور شرک کتنا بڑا ظلم ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالی اگلی آیات میں ہمیں بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح کہ ہیں قرآن کے ان دروس کو ہم سن رہے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ذوق و شوق پیدا کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا جو اصل مقصد ہے توحید اور شرک سے بچنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی ہمیں پورا مستفید فرمائے۔ جس طرح توحید کو اپنانا ہے اس طرح توحید کو اپنانے کی توفیق دے، اور جس طرح شرک سے بچنا ہے اس طرح اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرک سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی دین و دنیا کی ہر بھلائی صحت و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ دیکھو جو کوئی بھی کیا ہے اس میں سے شرک کرتے، ان سب لوگوں کو، وہ سب انبیاء کرام بھی اگر شرک کرتے، جو کہ محال ہے، تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، لیکن پھر بھی اگر ہوتا ایسا تو جو کچھ یہ اعمال کرتے تھے وہ سب کے سب اکارت ہو جائیں۔ یاد رکھیے یہ سب سے اہم ترین پوائنٹ ہے، سورہ نمبر 6 سورہ انعام اور آیت نمبر 88۔ ہمیشہ یاد رکھیں شرک کے اعتبار سے سب سے خطرناک اور سب سے بڑی وعید والی آیت۔ تو آج بھی علماء سو کا یہی کردار ہے، قرآن نعرہ لگائیں گے، حدیث کا بھی نعرہ لگا لیں گے، لیکن عوام کو وہی بات بتلائیں گے جو ان کی پسند کی ہو، ان کے خلاف کی ہو تو عوام کو نہیں بتائیں گے۔ دلائل شرک کے لحاظ سے ان کے عقلوں کو بتانے کے لیے دور دراز کی گھما پھرا کر بھی کوئی آیت ان کو مل جاتی ہے تو اولا کے فٹ کریں گے، دیکھو یہاں تو کیا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، کہا تو وسیلہ پکڑو، اولیاء کو پکارو، حالانکہ وہاں وہ مطلب ہی نہیں ہے۔ لیکن پورا قرآن جو توحید سے بھرا ہوا ہے، ان آیتوں کو یہ علماء سو عوام کے سامنے بیان نہیں کرتے اور بتاتے نہیں کہ دیکھو اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا ہے۔ اپنے سے پہلے جتنے کتابیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تصدیق کرنے والی بن کر آئی ہے، صدق الذی بین یدیہ،
جو کتابیں نازل ہو گئی ہیں، جو تمہارے سامنے ہے تورات، ان سب کی تصدیق کرتی ہوئی یہ کتاب قرآن آئی ہے۔ اور فرمایا کہ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ آپ مکے والوں کو ڈرائیں۔ معلوم ہوا کہ پہلے مخاطب جو تھے وہ دراصل پہلے مخاطب جو تھے وہ مکے والے تھے، اسی واسطے مکے کا ایک نام ام القریٰ بھی۔ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ تہمت لگائے یا یوں کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے حالانکہ اس کے پاس کسی بات کی بھی وحی نہیں آئی۔ یعنی ایک تو غلط نبوت کا دعویٰ کرنا، ایک ہے صحیح نبوت کو ٹھکرانا، دونوں ایک ہی درجے کے بڑے ظالم لوگ ہیں۔ کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جب یہ الفاظ ادا ہوئے تو ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول، ہر بندہ اچھا کپڑا پہننا چاہتا ہے، اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے، کیا تکبر ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تو خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ یہ چیزیں نہیں ہیں۔ بعض لوگ اچھا لباس پہننا تکبر سمجھاتے ہیں، بعض لوگ اچھے طریقے سے رہنے کو کیا ہے غلط سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ تکبر نہیں ہے۔ یہ تو فرمایا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تو خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ الکبر، اصل تکبر کیا ہے؟ بطر الحق وغمط الناس، حق کا انکار کرنا، لوگوں کو ذلیل سمجھنا۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔